ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأصلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقلیل من عبادی الشکور. دو جلیل القدر انبیاء کا ذکر یہاں ہے. پہلے داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی اور مختلف معجزے عطا فرمائے. ایک تو ان کو اللہ نے خوبصورت آواز دی. وہ جب تلاوت کرتے یا ذکر کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے یک آواز ہو کر. اور دوسرا معجزہ اللہ نے ان کو یہ دیا تھا کہ لوہا جو تھا وہ ان کے لیے نرم کر دیا تھا. وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو لوہا موم بن جاتا. جو چیزیں اس سے چاہتے بناتے، جو اوزار زرے وغیرہ باقی. حالانکہ لوہا جو ہے بڑی سخت چیز ہے، لیکن اللہ چاہے ایسے تو آگ میں اس کو نرم کرتے ہیں، اللہ نے بغیر آگ کے نرم کر دیا. یہ اللہ کی شان ہے. آج بھی دوسرے پیغمبر کا ذکر ہے، وہ ہے سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کو اللہ پاک نے بھی بڑی بادشاہی عطا فرمائی تھی اور بڑی سمجھ بھی عطا فرمائی تھی. اور 13 سال کی عمر میں انہوں نے حکومت سنبھال لی تھی. تو ان کی حکومت انسانوں پر، جنات پر، ہوا پر، پرندوں پر، ہر قسم کے جانوروں پر ان کی حکومت تھی. جنات پر بھی ان کی حکومت تھی. تو اللہ پاک فرماتے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، یعنی ان کے تابع کر دیا. وہ ہوا کو حکم دیتے تھے اور جناب جدھر مرضی ہوتی ہوا اپنا وہ قالین بچھاتے، تخت بچھاتے اور اس کے اوپر خود بھی بیٹھتے، کابینیں بٹھاتے، جن جن کی ضرورت ہوتی سب کو بٹھاتے. تو اس کو حکم دیتے وہ یہاں سے امریکہ جدھر مرضی ہے. تو فرمایا کہ ان کے اس ہوا کی مسخر ہونے کی وجہ سے ان کے صبح کا جو سفر ہوتا تھا کہ یہاں سے انہوں نے کہیں جانا ہے جو کہ 1 مہینے کا سفر ہے. اگر اور لوگ جائیں تو کتنے دن لگیں گے؟ مہینہ. لیکن سلیمان علیہ السلام صبح جاتے تھے تو پہنچ جاتے، 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے. اور اسی طرح شام کو بھی تھوڑی دیر میں، یعنی صبح کا جو سفر تھا وہ بھی 1 مہینے کے برابر تھا. اگر عام لوگ سفر کریں تو مہینہ لگے، لیکن سلیمان علیہ السلام وہ مہینے کا سفر صبح کے ٹائم کر لیتے. صبح ہوئی یہاں سے گئے اور واپس آ گئے. پھر شام کا جو سفر تھا شام کے وقت وہ بھی 1 مہینے کے مقدار میں وہ سفر ہوتا تھا. تو اللہ پاک فرمائے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. پھر دوسرا اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو تو ایک یہ معجزہ دیا کہ ہوا ان کے تابع تھی. دوسرا معجزہ اللہ پاک نے فرمایا وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. اور ہم نے ان کے لیے تانبے کے چشمے جاری کر دیے. تانبا جو ہے نا کتنا سخت دھات ہے، لیکن وہ بہتا تھا، چشمہ بہتا، اس سے جو مرضی چیزیں بناتے. آج کل بھی تانبے کی بڑی اہمیت ہے.
یہ جتنے بھی بجلی کی تاروں کے اندر جو لگتا ہے نا جی، تانبا لگتا ہے، بڑی بڑی جناب صنعتوں کے اندر تانبا استعمال ہوتا ہے، تو اس کو پہلے حاصل کرتے ہیں، پھر گلاتے ہیں، پھر بناتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کے چشمے اللہ نے جاری دیے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ، اور تیسرا معجزہ یہ تھا کہ جنات کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّ، ان کے سامنے جنات اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے۔ آرڈر دیا۔ جنات جو ہے وہ ایک خاص مخلوق ہے، وہ آگ سے بنی ہے اور انسان سے پہلے کی بنی ہے، انسان بعد میں بنا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو غلطی جس نے کروائی تھی وہ شیطان تھا، وہ آگ سے ہی بنے، وہ جنات میں سے۔ تو یہ پہلے سے مخلوق ہے لیکن اللہ نے سلیمان علیہ السلام، اب بھی جو جنات ہے نا جی، جنات اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں، لشکروں کے لشکر، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں خاندان بھی ہوتے ہیں اور اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی پسند آ جائے یا کوئی اس کو تنگ کرے تو اس کو چمٹ بھی جاتے ہیں، تو پھر لوگ اس کے لیے وہ ڈھونڈتے ہیں جی کوئی بندہ ملے اور ان کو نکالے، اب تو تنگ ہی نہ کرو۔ لیکن فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے جنات کو بھی تابع کر دیا تھا۔ صبح کا سفر، 1 مہینے کا سفر صبح کے ٹائم، 1 مہینے کا سفر شام کے ٹائم، اور تانبے کے چشمے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور یہ جو جنات تھے وہ اللہ کے حکم سے جو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کام لیتے تھے وہ کرتے تھے۔ فرمایا کہ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور یہ جنات اگر سلیمان علیہ السلام کے سامنے سرکشی کرتے کہ نہیں کرنا، تو اللہ پاک ان کو کیا کرتے ہیں، نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، فرشتہ آتا اور آگ کے کوڑے سے ان کو مارتا، تو پھر وہ ڈر کے کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جو نافرمانی کرتے تھے، کام سے جان چھڑاتے تھے، تو اس کو پھر سزا ملتی تھی اور جناب فرشتہ ان کو آگ کے کوڑے سے مارتا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ ان کے معجزات تھے۔ داؤد علیہ السلام کا معجزہ جو تھا وہ لوہا نرم، آواز خوبصورت، اور جناب ان کے جو بیٹے ہیں، ان کے 19 بیٹے تھے، 19 میں سے جو صرف سلیمان علیہ السلام تھے وہ پیغمبر بنے۔ اور یہ فضیلت اللہ نے اس گھرانے کو عطا فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اور معجزے تھے، اور پھر دوسری بات یہ کہ ان کو اللہ نے نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی، حکومت بھی دی۔ تو ایسی حکومت آج کوئی کر سکتا ہے یا کسی کے پاس ہے کہ وہ ہوا بھی اس کی تابع ہو، جنات بھی اس کے تابع ہوں؟ جناب ہم چھوٹی سی جگہ پہ ہماری حکومت ہوتی ہے اور نخرے ہمارے آسمان پہ ہوتے ہیں۔ حکومت تو ایسی تھی نا کہ اللہ نے دی تھی، کہ کیسی حکومت تھی؟ ہاں جی، ہوا بھی حکم مانتی ہے، جنات بھی مانتے ہیں۔ کوئی ضرورت ہے صنعت لگانی ہے تو جناب تانبے کے چشمے، آج کل تانبا ملتا ہی نہیں ہے، اتنا مہنگا ہو گیا کہ وہ ملتا ہی نہیں ہے۔ بجلی میں اور باقی چیزوں میں تانبا استعمال ہو تو ایک کیا نام ہے، قیمتی دھات ہے یہ۔ تو یہ تو سلیمان ہے، پھر جنات کو اللہ نے تابع کر دیا تھا، جنات کو جو حکم دیتے۔ پھر اللہ پاک فرمائے یعملون لہ ما یشاء من محاریب، یہ جنات جو تھے ان کے لیے بڑے بڑے محراب بناتے تھے۔ محراب جو اس طرح محراب ہے نا، محراب کہتے ہیں کمرے، بڑے بڑے محلات ان کے لیے یہ جنات یعملون لہ ما یشاء من محاریب والتماثیل، اور بڑے بڑے مجسمے بناتے تھے یہ جنات وجفان کالجواب، اور دیگ اس طرح بناتے تھے، دیگ، کیونکہ آپ کی جو حکومت تھی، کھانے پینے والے جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، ان کے لیے بڑے بڑے دیگ بناتے تھے۔ دیگ کتنا؟ حوض جتنا،
حوض آج کل تو حوض ہے ہی نہیں، لیکن سوئمنگ پول آپ سمجھ لیں، اس کو تو سمجھتے نا، پہلے زمانے میں تھا کہ مسجدوں میں وہ حوض ہوتے تھے، اس سے جس طرح کہ گولڈے میں آپ چلے جائیں یا کہیں چلے جائیں تو حوض آج بھی موجود ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے دیچکے بناتے تھے، اس میں کھانا پکتا تھا سب کے لیے، اور وہ قدور الراسیات، وہ ایسے دیکھتے، ایسے ہنڈیاں تھیں جو ایک جگہ ہی بس پڑی رہتی تھی، اس کو پھر اٹھانا کوئی نہیں تھا۔ آج کل بھی سنا ہے کہ اجمیر شریف میں ایک دیچکا ہے جو کہ 100 من ہے، تو وہ بھی ایک جگہ پڑا ہوا ہے، اس میں وہ کھانا پکتا ہے۔ تو اس طرح کے دیچکے یہ جنات کس کے لیے بناتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ وقدور الراسیات، پھر اللہ پاک فرماتے اعملوا آل داود شکرا، اے اہل داود آپ لوگ ایسا عمل کرو کہ اللہ کا شکر ادا ہو، اللہ کا۔ لیکن اللہ پاک فرماتے وقلیل من عبادی الشکور، بہت کم لوگ ہیں جو کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے داؤد علیہ السلام کے گھرانے والوں، اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، تو اب اس کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے شکر کے کون سے طریقے؟ کہ دماغ بھی اللہ کو مانے، دل بھی اللہ کو مانے، سجدہ بھی ہو، عملی شکر سجدہ ہے، اور زبان سے بھی شکر ہو۔ تو داؤد علیہ السلام تو ایسے نبی تھے کہ ان کا ایک ایک لمحہ عبادت میں ہو۔ آپ نے ایسی ترتیب دی تھی گھر میں کہ کوئی لمحہ بھی عبادت کے بغیر ان کے گھر میں نہیں گزرتا تھا۔ ابھی داؤد علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں تو پھر کوئی بیٹا کر رہا ہے، تو پھر بیوی کر رہی، کوئی باقی لوگ کر رہے ہیں، تو مسلسل پورا دن عبادت چلتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں شکر۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اللہ میں آپ کا شکر ادا کروں، لیکن جو شکر میں ادا کروں گا وہ بھی تو تیری طرف سے نعمت ہے، یعنی شکر ادا کرنے بھی ایک نعمت ہے، تو پھر ایک اور تیری نعمت میرے اوپر ہو گئی، وہ شکر بھی نعمت میں تبدیل ہو گئی، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اے میرے داؤد، جب آپ نے اس بات کو سمجھ لیا تو یہی میرا شکر ہے۔ میں نے کہا جو میں شکر ادا کروں گا تو یہ بھی تیری ایک نعمت ہے۔ اب اگر ہم نے نماز پڑھی ہے تو یہ کس کی توفیق سے پڑھی ہے؟ اللہ کی، تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میں جو شکر ادا کروں گا وہ بھی تو تیری توفیق سے ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا یہی میرا شکر ہے، کہ سمجھے، ہر بندہ سمجھے کہ کس کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی تو مسجد میں نظر آ گئے، کسی گھر میں فوتگی ہو گئی تو مسجد میں نظر آ گئے، لیکن دوسرے تیسرے دن جب ٹھیک ہو گئے پھر غائب۔ فوتگی ہو گئی، بھول گئے، پھر مسجد میں نظر نہیں آتے۔ آپ خود بھی چیک کر لیں، جس گھرانے میں فوتگی ہوتی ہے نا، اس کے لوگ مسجد میں 2-3 دن نظر آتے ہیں، ہاں جی، اس کے بعد وہ غائب۔ تو یہ شکر تنو ہے، یہ تو مفاد پرستی ہو گئی کہ ہمارے اوپر مصیبت آئی تو ہم اللہ کے پاس حاضر ہو جائے۔ بھئی اللہ کے پاس ہر وقت حاضری دو، یہ ہے شکر۔ یہ تو نہیں ہے کہ مصیبت آئی یا پھر مسجد میں نظر آئی یا پھر عبادت کی، تو ہر وقت فرمایا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي۔ تو داؤد علیہ السلام کے گھر میں 24 گھنٹے عبادت ہوتی تھی۔ ایسا تقسیم آپ نے کیا ہوا تھا کہ کوئی ایسا وقت خالی نہ ہو کہ ہمارے گھر میں عبادت نہ ہو۔ تو یہ 2 جلیل القدر پیغمبر اللہ کے داؤد علیہ السلام باپ ہیں، اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت پھر حضرت داؤد سے بھی بڑی تھی۔ تو آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ جو حکومت آپ نے مجھے عطا کی ہے میرے بعد کسی کو اس طرح نہ ملے، تو آج تک نہیں ملی ہے۔ ان کی دعا قبول ہو گئی سلیمان علیہ السلام کی۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا کرے۔